اچھا، اس کے بعد ایک اسی سال میں ایک غزوہ ہوا ہے، اس کو غزوہ بنو نذیر کہتے ہیں۔ 3 قبائل مشہور یہود کے مدینہ میں رہتے تھے۔ ایک کا نام بنو قینقاع تھا، دوسرے کا نام بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قینقاع کے ساتھ ایک جنگ پہلے ہو چکی تھی، احد سے پہلے ہوئی ہے۔ چونکہ بہت ساری باتیں ہمیں اسکپ کرنی پڑتی ہیں تو میں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی ایک عہد شکنی کی، بدعہدی کی، اپنے معاہدہ توڑا، جو معاہدہ یعنی آپ کو یہ تو میں نے بتایا تھا، یا میں نے بتایا ہوگا یا دیگر اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ نے ایک معاہدہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، 3 قبائل تھے جس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں۔ ان قبائل نے یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، توڑا اس معاہدے کو۔ تو اس میں سے ایک قبیلہ جو تھا بنو قینقاع وہ پہلے نکالا گیا۔ یہ دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، اس کے ساتھ ایک جنگ اس مہینے میں اس میں آئی، اس سال آئی، اور جو ایک رہ گیا بنو قریظہ اس کے ساتھ اگلے سال خندق کے فوراً بعد اس کے ساتھ بھی جنگ ہوئی۔ بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ یعنی یہ جو شخص جو صحابہ کو لے کر گیا تھا، اور یعنی بیر معونہ والے صحابہ میں سے ایک صحابی جو بچ گئے تھے، اور ان کا نام عمرو ابن امیہ تھا۔ تو وہ جب بیر معونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں 2 مشرک بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور ایک جگہ پہنچ کر جب وہ ایک باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یہ دونوں مشرک جو تھے جب یہ سو گئے تو ان صحابی نے یہ سوچ کر کہ یا یہ سمجھ کر کہ یہ جس قبیلے کے سردار نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا ہے تو ان کے بدلے میں کم سے کم یہ 2 لوگ جو ہیں اسی قبیلے کے ہیں تو میں ان سے بدلہ لوں، اور جو مسلمانوں کا قصاص ہے، ان لوگوں نے 70 مسلمان مارے ہیں، شہید کیے، تو انہوں نے ان 2 کو قتل کیا ان کے قصاص میں جو ان کے ہاتھ آئے۔ تو اچھا، اب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ تو معاہدہ تھا مسلمانوں کا، تو لیکن حضرت امیہ کو حضرت جو صحابی تھے عمرو ابن امیہ ان کو اس کا پتہ نہیں تھا اس معاہدے کا۔ تو انہوں نے آ کر جب مدینہ آئے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے 2 آدمیوں کو ان کے قصاص سے مارا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ان کی دیت دینی، دیت اس پیسے کو کہتے ہیں جو غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو خون بہا جو دیا جاتا ہے، تو آپ نے ان کی 2 شخصوں کی دیت جو ہے وہ دے کر روانہ کسی کو کیا۔ تو اب جب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ تھے جب یہ ان کی چونکہ ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ایسا تھا کہ ایسی کوئی دیت آئے گی تو یہودیوں کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، تو اس میں اب کچھ جو ہے نا وہ دیت کا کچھ حصہ اس بنو نذیر یہودیوں کے ذمے آتا تھا۔ تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس خود تشریف لے کر گئے، اور آپ نے تاکہ ان کو بتائیں کہ معاہدے کے مطابق اس دیت میں اتنا پورشن آپ کے ذمے آپ نے دینا ہے۔ تو جب آپ وہاں گئے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان تھے، زبیر تھے، طلحہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سعد ابن معاذ تھے، اسید ابن حذیر تھے، اور سعد ابن عبادہ تھے۔ یہ سارے بڑے عشرہ مبشرہ والے صحابہ ان میں سے کچھ، اور انصار کے یہ 3 بہت بڑے لوگ، سعد ابن عبادہ، سعد ابن معاذ اور اسید ابن حذیر۔ تو آپ لوگ وہاں جا کر بنو نذیر یہ یہودیوں کے کب میں آپ جا کر ایک دیوار کے ساتھ آپ جا کر بیٹھ گئے، اور بنو نذیر یہودی تھے، انہوں نے آ کر آپ سے بات کی بڑے اس کے ساتھ کہ نہیں بہت اچھی بات ہے، آپ نے کہا ہے بالکل معاہدہ ہے اور ہمیں اس کے مطابق ہم اس پیسے میں سے دیں گے۔ تو
اور لیکن آپس میں اس سے یہودیوں کی عادت تھی، آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بہت بڑا موقع ہے، یہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے ہی قلعے کی دیوار کے ساتھ، تو اگر ہم اپنے قلعے کے اوپر سے کوئی بھاری چٹان نیچے گرا دیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ اب یعنی ادھر سامنے بیٹھ کر یہ مان رہے ہیں کہ ہاں ہمیں ہمارا بھی حصہ بنتا ہے، ہم وہ دیں گے، ادھر پیچھے سے شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اسی وقت اور ایک شخص اوپر چڑھ بھی گیا، اسی وقت اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو وحی دے کر بھیجا کہ جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ بدعہدی کرنے والے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم وہاں سے اٹھے اور آپ نے ایسے چل کر گئے جیسے ایک بندہ کسی ضروری کام سے جاتا ہے، اور وہاں سے اٹھے اور چلے اور سیدھے مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے اپنے، اور مدینہ تشریف لے آئے۔ اچھا، جب ان لوگوں کو تھوڑی دیر انہوں نے انتظار کیا کہ حضور واپس تشریف لائیں گے، جب نہیں آئے تو سمجھ گئے کہ آپ مدینہ چلے گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو ان کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ پر یہ حملہ ہونے والا ہے، ان کو علم ہو گیا تھا۔ اچھا، جب آپ کافی دیر تک نہیں آئے تو جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر آپ کی تلاش میں آئے، اور وہ مدینہ جب آئے تو آپ نے بتایا کہ ان لوگوں نے یہ کوشش، یہ اٹیمپٹ، لائف اٹیمپٹ جس کو کہتے ہیں، قاتلانہ حملہ، ان لوگوں نے اس کی تیاری کر لی تھی، اور یہ اوپر سے جو ہے وہ پتھر پھینکنے والے تھے، بڑی چٹان جبرائیل نے آ کے آپ کو بتا دیا، اس لیے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو اب آپ نے کہا کہ ان کو اب غداری ہو گئی، معاہدہ تو انہوں نے ویسے ہی توڑ دیا، اور آپ نے کہا کہ ان کو ان غداری کی سزا دی جائے گی، اور آپ نے جا کر ان کے لشکر تیار کیا اور ان کے پیچھے گئے، انہوں یہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے عجیب ہے یہود، ایک اور انہوں نے غداری بھی کی اس موقع پر، جب ان کا محاصرہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انہوں نے کہ آپ 3 آدمی اپنے ساتھ لے آئیں، اور ہمارے 3 عالم یہودیوں کے آپ سے گفتگو کریں گے، اگر آپ ہمارے 3 علماء کو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور ان کے ایمان لانے سے ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور وہ جو 3 عالم جن کا ذکر کیا یہودیوں نے، یہودی علماء نے کی تشکیل کی، ان کو کہا کہ اپنے آستینوں کے اندر خنجر چھپا کر جائیں، اور جیسی گفتگو ہو رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، قتل کر دیں آپ کو۔ اچھا، یہ بھی آپ کو اللہ جل شانہ نے یہ خبر بھی آپ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو اس کے بعد آپ نے اب اور بھی ان کے اوپر، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ سزا دینا طے ہو گیا۔ بہرحال ان کا محاصرہ ہوا، اور محاصرہ خوب طویل ہوا، اور اس محاصرے کے بعد آپ نے بالآخر انہوں نے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا، یہ وہ انصار کی منت سماجت کی، اور یہ خزرج کے وہ تھے، حلیف تھے، خزرج سے کہا کہ ہمیں بچاؤ، انہوں نے ان کی سفارش کی، تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں تو جو ہے 10 دن کی مہلت ہے، تم اپنے بیوی بچوں عورتوں کو جہاں لے جانا چاہو لے جاؤ، اور یہاں سے تم اپنا جو سامان لے جانا چاہتے لے جاؤ، لڑائی کا سامان نہیں لے کے جاؤ گے، تلواریں، تیر، زرہیں، نیزے، خنجر، یہ نہیں جائے گا، یہ یہی چھوڑ کے جاؤ گے، باقی اپنا جو سامان لے جانا چاہے۔ تو وہ اپنے دروازوں کی چوکھٹیں بھی اکھاڑ کر لے گئے، اور ہر چیز وہاں سے لے کر یہاں سے جا کر یہ بنو نذیر آباد ہو گئے خیبر کے اندر۔ کچھ لوگ شام چلے گئے، ایک بڑی تعداد خیبر میں آباد ہو گئی۔ ادھر پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کر خیبر سے بھی انہوں نے جو بدعہدیاں، اور خیبر سے بھی جو انہوں نے جو سازشیں اور عیاریاں مکاریاں کی، اس کی وجہ سے پھر غزوہ خیبر ہوا بعد میں۔ یہ ڈیٹیل آپ کو اس لیے بتائی کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ یہودی بنو نذیر کے جو یہودی تھے، یہ مدینہ سے کیسے نکلے، کس بنیاد پر نکالے گئے، اور یہ اس طریقے کے ساتھ وہاں پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ خیبر کے اندر ایک جنگ ان کے ساتھ ہوئی۔ اچھا، ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جب یہ غزوہ بنو نذیر میں جب یہ لوگ چلے گئے تو اس میں جو مال غنیمت آیا اس جنگ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اگر تم لوگ مان پسند کرو تو میں یہ مال غنیمت صرف مہاجرین کو دے دیتا ہوں، مہاجر جو آئے تھے مکہ سے، تاکہ وہ تمہارے گھر خالی کر دیں۔ وہ جو مواخات ہوا تھا آپ اس کو یاد کر لیں، جب آپ نے مکہ مکرمہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر ایک انصاری کو ایک مہاجر کا گھر بھائی بنایا تھا، انہوں نے اپنے گھر بار ہر چیز میں شریک کیا تھا، اس وقت
تو آپ نے فرمایا کہ اب اگر ہم ان کو یہ مہاجرین کو دے دیتے ہیں مال غنیمت تو انصار کے گھر جن کے پاس ہیں یا ان کے باغات یا جو چیز بھی کسی نے اگر لی ہے انصار سے تو وہ انصار کو چھوڑ دیں، واپس کر دیں۔ انصار کو جب یہ کہا تو انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ غنیمت بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں اور ہماری جو چیز ان کے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں یا رسول، ہمیں بھی وہ واپس نہ کریں۔ اتنا انصار کے اندر ایثار تھا، اتنا انصار کے اندر سخاوت تھی، اتنا ان کی جو ہے وہ دل کھلے ہوئے تھے، طبیعتیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، پھر آپ نے اس پر صرف مہاجر کو دیا اور مہاجرین کو دیا اور ان سے کہا کہ آپ انصار کی جو چیزیں جس کے پاس ہیں وہ ان کو واپس کر دیں۔ اور انصار کے اس جواب پر کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیں اور ہماری جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہ بھی ان کے پاس رہیں، آپ اس پہ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے بہت زیادہ دعا دی انصار کو۔ آپ کی مشہور دعا نے کہ اللہم مرحم الانصار و ابناء الانصار، یا اللہ آپ نے دعا دی کہ یا اللہ انصار کے اوپر بھی رحم فرما اور یا اللہ ان کی اولادوں پر بھی رحم فرما، ان کے بچوں پر بھی رحم فرما۔ اس بات سے آپ خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا اتنا زیادہ خیال رکھا۔ اچھا، اس سال میں ایک اور غزوہ ہوا، نام آپ یاد رکھیے صرف، اس کو کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع۔ رقاع کہتے ہیں چیتھڑوں کو، کپڑوں کو، کپڑے کے ٹکڑوں کو۔ اس غزوہ میں صحابہ کے جوتے اتنے پھٹ گئے تھے اور اس میں اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے تھے تو پھر ہم نے کپڑوں کو اپنے پاؤں پر باندھا تھا، کپڑے کے ٹکڑے، کپڑوں کے چیتھڑے اپنے پاؤں پر باندھے تھے تاکہ پاؤں پھٹ جائیں جیسے خون نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کو رقاع چونکہ چیتھڑے کو کہتے ہیں، کپڑے کے ٹکڑے کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ غزوہ ہوا۔ اچھا، اس میں اس غزوہ کے اندر ایک دو واقعات میں صرف اس سے جاتے ہوئے آتے ہوئے کچھ آپ کو بتاتا ہوں جو ہوا۔ اچھا، اس کا ایک واقعہ تو وہ جو آپ نے بہت مشہور سنا ہے واقعہ کہ جب اسی غزوہ سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے آپ نے قیلولہ فرمایا، دوپہر کے آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ تو آپ نے اپنی تلوار اس درخت سے لٹکا دی۔ ایک مشرک کو پتہ نہیں کیسے موقع مل گیا، وہ آیا اور اس نے آپ کی وہ تلوار اتار لی اور آپ کے اوپر تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، تلوار میرے ہاتھ میں آپ کی۔ حضور نے کہا کہ اللہ، تو حضور کا اللہ کہنا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور کے اللہ کہنے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے ایک مکہ اس کے سینے پر مارا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جیسے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی حضور نے اٹھا لی، حضور نے اٹھا کر کہا کہ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا جاؤ، میں تمہیں معاف کیا۔ کہتے ہیں یہ بندہ بعد میں جا کر مسلمان ہوا اور اپنے قبیلے میں پہنچ کر اس نے اسلام کی بہت دعوت دی اور اس کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اچھا، ایک اور بھی واقعہ ہے اور وہ واقعہ بڑا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ نماز کیسی پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے آپ غزوہ ذات الرقاع سے آپ واپس ہو رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ ٹھہرے، ایک گھاٹی پر، تو دو صحابہ تھے، ایک کا نام تھا عمار ابن یاسر، مشہور صحابی عمار ابن یاسر، نام سنا ہوگا آپ نے، اور دوسرے تھے عباد ابن بشر۔ تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے اندر جو رستہ بنا ہوتا ہے نا، ایسے جس سے پہاڑ کے اندر جانے کا جو رستہ ہوتا ہے، اس کو درہ کہتے ہیں، جیسے درہ خیبر، درہ بولان پاکستان کے اندر جگہ۔ تو آپ نے اس درے کے لیے ان دونوں کو مقرر کیا، کس کو؟ حضرت عمار کو اور حضرت عباد کو۔ آپ نے ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اب یوں کرتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے رات کی، تو آدھی رات کر لیتے ہیں، آدھی رات آپ جاگیں گے، آدھی رات میں جاگوں گا۔ تو یہ طے ہوا کہ رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، شروع رات، اس میں حضرت عباد جاگیں گے، اور جو اس کا آخری حصہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ ہوتا ہے، اس میں حضرت عمار جاگیں گے۔ تو جب یہ طے ہو گیا تو حضرت عباد جاگنے لگے، عمار سو گئے۔ تو اور حضرت عباد جو کہ جاگ رہے تھے، ان کا جاگ کر صحابہ تھے، ظاہر ان کے تو معمولات ہوتے تھے، تو ان کو جاگ رہے تھے، انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اچھا، ایک کافر آیا اور اس نے دیکھ لیا کہ یہ دو جو ہیں نا، یہ محافظ ہیں اس درے کے۔ اس نے جو تاک کر تیر مارا
اور ٹھیک نشانے پر وہ جا کر نماز میں کھڑے حضرت عباد کو لگا جا کے۔ اچھا، تو حضرت عباد نماز پڑھتے رہے اور جہاں تیر لگا تھا وہ ہاتھ سے نکال کے کھینچ کر تیر پھینک دی اور نماز نہیں توڑی۔ اس کافر نے ایک اور تیر مارا، وہ بھی جا کر لگا، انہوں نے وہ تیر بھی نکالا اپنے جسم میں سے اور پھینک دی اور نماز جاری رکھی۔ اللہ اکبر! اس نے پھر تیسرا تیر مارا، وہ بھی ان کو جا کر لگا۔ اب ان کو خطرہ ہوا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل گیا، ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں یا گر جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں، اور مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس جگہ کی حفاظت پہ کھڑا کیا اور دوسرے ساتھی تو سو رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس جگہ کی حفاظت میں کوتاہی ہو جائے۔ تو انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو اٹھا دیا۔ تو جب انہوں نے حضرت عمار کو اٹھایا اپنی نماز پوری کرنے سے پہلے بیچ میں، تو نہیں، اپنی نماز پوری کر کے نماز مکمل کی انہوں نے اس تیروں کے ساتھ، سلام پھیرا، تب حضرت عمار کو اٹھایا کہ اٹھو، مجھے تیر لگ گئے ہیں 3 اور ان جگہوں سے خون بہہ رہا ہے اور یہ کوئی کافر یہاں آس پاس ہے، آپ اس کا وہ کریں۔ تو کافر نے جب دیکھا دوسرا بھی اٹھ گیا، وہ تو فرار ہو گیا، تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کے خون کے 3 فوارے ان کے جسم سے جا رہے ہیں حضرت عباد کے۔ عمار نے کہا کہ حضرت عباد سے کہ عباد آپ مجھے اٹھا دیتے، پہلے تیر پر آپ مجھے اٹھاتے، آپ نے 3 تیر کھائے اور نماز پوری کی، پھر مجھے اٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نے ایک صورت شروع کر رکھی تھی اور مجھے اس میں اتنا لطف آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا صورت ختم کرنے سے پہلے نماز ختم کروں۔ واللہ قسم کھا کر کہا کہ اگر رسول اللہ کے اس حکم کا مجھے خیال نہ ہوتا کہ ہم ایک حفاظت کے اوپر مامور ہیں تو میں اپنی نماز اور بھی لمبی کرتا، اور اتنی لمبی ہوتی کہ نماز ختم ہونے سے پہلے میری جان نکل جاتی، لیکن نماز نہ مختصر کر کے سلام پھیرتا۔ یہ صحابہ کی نمازیں تھیں، تیر لگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نماز سورج چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ کیسی مبارک نماز تھی۔ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، کتنا ہمیں کہنا پڑتا ہے لوگوں کو نمازوں کے لیے، ایک دفعہ کہا جاتا ہے، دوسری دفعہ کہا جاتا ہے، تیسری دفعہ پھر ہم جا کے بجا نماز بچھا کر وہ جلدی جلدی جیسے کوئی مرغا ٹھونگے مارتا، اس طرح ہماری نماز۔ صحابہ کی نمازیں یہ تھی کہ تیروں پر تیر لگ رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے بہنا شروع ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نمازیں نصیب فرمائے۔ تو اس 4 ہجری سے متعلق کچھ تھوڑی سی چیزیں اور بھی ہیں، وہ میں آپ کو بس 2-4 بتا دوں، پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا۔ ایک یہ ہے کہ یہ حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تو 3 ہجری کو پیدا ہوئے تھے نا، 4 کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے۔ اچھا، اسی سال میں آپ نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا، ام المؤمنین سے، اور پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے بھی آپ کا نکاح اسی سال کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ چند مشہور واقعات تھے